السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے میں ریئل پاکستانی ہم نے ان کو اسٹوڈیو میں جو دعوت دی ہے ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ ان کا تعلق جو ہے پاک فوج سے رہا ہے. اور ہم سب سے پہلے تو پاک فوج کو اپنی فوج کو سلام پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ جس طرح سے دن رات پاکستان کی سرحدوں کی پاکستان کی حفاظت کرتی ہے. اور میں نے جس طرح سے کہا یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ آج کے ہمارے ریئل پاکستانی انہوں نے جو ہے کافی جنگیں لڑی، 65 کی وار، 71 کی وار، جس کی وجہ سے ان کی بہادری کی وجہ سے ان کو جو ہے ریکمینڈ بھی کیا گیا ہے ستارہ جرت. اور سب سے بڑی بات ان کی خدمات پر ہی ان کو تمغہ امتیاز بھی دیا گیا ہے. اور ایسے بہادر سپاہی، ایسے بہادر سولجر کا ہمارے اسٹوڈیو میں آنا یہ بڑی خوش قسمتی ہے. تو میرے خیال سے میں اپنے ریئل پاکستانی کا نام آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ کرنل سید افتخار احمد صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے ابھی جس طرح سے ذکر کیا یہ بڑی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اور جس طرح سے آپ لوگ پاکستان کی خدمت کرتے ہیں اور پاکستان کی خدمت کی ہے، اور جب ہم ذکر کر رہے تھے میں نے آپ سے جب بات کی تھی کہ سر آپ نے میرے خیال سے 63 میں اپنے گریجویشن مکمل کیا تھا اور 65 کیا وار کے لیے آپ چلے گئے تھے، تو کچھ جلدی نہیں تھا کہ وار کے لیے اور میں نے آپ سے پھر پوچھا کتنے عمر تھی آپ کی جب آپ نے پہلی جنگ لڑی تھی؟ ملٹری اکیڈمی 20 سال کی عمر میں، وہاں سے کمیشن جو ہے 63 میں اور گریجویشن اور کمیشن دونوں ساتھ ہی ہوتا. اینڈ 65 وار میں ہم چلے گئے. سے اباؤٹ 24-25 ایئرس. جنگ لڑنا اور اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنا، اور اس وقت ایسے دشمن جو آپ کو پتہ ہے پیچھے سے حملہ کرنے والے وہ دشمن تھے، اور آپ نے 71 کی بھی وار لڑی تھی. تو اس طرح کا اس وقت کی وہ چیزیں ہمیں ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. کیا جذبات تھے، کیا لمحات تھے جب آپ نے دشمن کا مقابلہ کیا؟ اصل میں اس کے لیے ایسا ہے کہ خوف یہ جب آپ فرنٹ پہ ہوتے ہیں تو ناٹ اونلی می، کوئی ایک ایکلامٹائزیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ اس میں اندر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک نارمل سی چیز لگتی ہے. اور اس کے علاوہ خاص طور پہ جنگ شروع ہونے کے بعد تو بالکل روٹین سا ہو جاتا ہے کہ بھئی اس میں خوف کا کوئی ایسا عالم نہیں ہے. لیکن پیچھے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، یہاں بھی ماشاءاللہ ہمیں کیوں فوج کا ہی کہیں، ہمارے سویلینز نے جس بہادری سے سپورٹ کیا ہے. اور بلکہ آپ کو تو پتہ ہوگا کہ لاہور میں جب لوگ چھتوں پہ جا کے جو جہازوں کی لڑائی دیکھ رہے تھے اس طرح سے، اور پھر واگا کی طرف ڈنڈے اور رائفلیں لے کے جانے لگے کہ ہم لڑیں گے. سو جذبہ جو ہے وہ عوام سے ہی فوج بنتی ہے نا، فوج الگ تو نہیں آتی. سو دیر فور یہ ہے کہ اگر جو عوام کا جذبہ ہے، یہ اگر جذبہ ہم میں ہے تو میں کریڈٹ دیتا ہوں عوام کو، پاکستانی عوام کو. پاکستانی عوام کے اندر بہت پاکستانیت ہے، جذبہ ہے، اور خاص طور پہ کشمیر کے لیے. اور تو اس میں یہ ہے کہ وہی جذبہ فوج میں ہے. فوج کے لوگ جو ہیں عوام سے ہی جاتے ہیں، عوام سے جاتے ہیں، تو انہی کا جذبہ وہ لے کے پھر ان کو چونکہ ٹریننگ ہو جاتی ہے پھر ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ہم بھی پروفیشنل سولجرز. سر 65 کی وار کی بات کرتے ہیں کیونکہ اس وقت ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کشمیریوں پہ، ہمارے بہن بھائیوں پہ جس طرح سے ظلم و زیادتی ہوتی ہے. اور اس وقت بھی جب وہ لمحات تھے جب وہ اٹیک کیا گیا، اور obvious سی بات ہے کشمیر کی جب بات تھی تو ہمارے پاک فوج نے بھی بڑا آگے بڑھ کے مقابلہ بھی کیا. تو 65 میں سر جب آپ اس جنگ میں جب آپ نے پارٹیسپیٹ کیا تھا تو وہ کیا سچویشن تھی، کیا اس تک ایکسپیرینس تھا؟ کیونکہ سر اگر ہم دیکھیں پاکستان کو اس وقت کچھ بنے ہوئے کچھ سال ہی ہوئے تھے، اور اوبویسلی بات ہے ایک کنٹری کو کھڑا ہونا، پھر ایک جنگ مسلط کر دینا، اور پھر ہم نے جس طرح سے مقابلہ کیا اس کی مثال تو پوری تاریخ میں کہیں پہ بھی نہیں ملتی. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ایکچولی پہلے سوال، پہلی بات دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. میرا جو اس کا جھاکا ہے، اسے کہتے ہیں پنجابی میں ایک ورڈ ہے جھاکا، جنگ کا، وہ نکل گیا تھا. میں کشمیر فریڈم فائٹر تھا. کشمیر کی 65 لڑائی سے پہلے مجھے یہ اعزاز ملا کہ میں کشمیر انڈین کشمیر کے اندر میں کشمیری مجاہد کے طور پہ میں نے، تو وہاں جانے کے بعد تو ہمارا جھاکا کھل گیا تھا بالکل کہ تو دیر فور پہلے میں کشمیری مجاہد رہا ہوں اور کشمیر فریڈم فائٹر رہا ہوں جولائی سے سپتمبر تک. تو پھر سپتمبر میں جب وار ہوئی تو پھر ہم ادھر سیالکوٹ سیکٹر میں ہم آ گئے تھے، تو چونکہ انڈین اٹیک کے بعد. تو اس طرح سے وہ جو ہے جب آپ ہوتے ہیں اس میں جنگ میں یا جس ٹاسک میں، تو اس کے اندر ایسا اس میں اتنا انوالو ہوتے ہیں آپ کہ، اور آبجیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر آپ کا
وہ یہ ہے کہ اب یہ جب ہم آئے وہاں سے 65 میں کشمیری فریڈم فائٹر چھوڑ کے جب ایز اے آرمی ہم اس میں آئے سیالکوٹ سیکٹر میں، اس کو کہتے ہیں بیٹل آف الڑ. تو چونڈا کا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا مشہور چونڈا اور ندو، اس کے بیچ میں ایک جگہ ہے الڑ. الڑ پہ انڈینز نے بریک تھرو کیا تھا اور وہاں سے انہوں نے اس کو، تو اس پر ہمیں حکم ملا کہ ہم اس کو پش کر کے چونڈا کی لائن میں لے جائیں. تو ہم وہاں سے آئے اور ہم نے جناب یہ وہاں سے بڑیانہ ایک گاؤں ہے ادھر سے شروع کیا ہے، تو لیلے والی، بھلو کی، فتح پور نگم، فتح پور بڑا، اور جا کے الڑ پہ دشمن کو گیا. اینڈ وی اے ویری ویری فیئرس بیٹل. بہت وہ بھی بہت یہ ہے سپتمبر 17 سے لے کر 22 سپتمبر 65 تک. سر آپ نے اپنے ایکسپیرینسز کو کتابوں میں بھی شیئر کیا، ماشاء اللہ سے آپ نے 4 کتابیں لکھی ہیں بلوچستان پہ، کشمیر، کراچی کے حوالے سے بھی کتابیں لکھی ہیں. تو اس کے متعلق تو آپ پلیز ہمیں بتائیں کہ کیا ہے ان کتابوں، کیونکہ ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ بھی جان سکیں اور جنہوں نے آپ کی بک نہیں پڑھی تو وہ پڑھ سکیں. ہاں اتنا تو تفصیل نہیں ہو سکتی، مختصر یہ کہ مجھے کچھ آئیڈیاز تھے. شروع سے میں پاکستان اسٹڈیز کا یا پاکستان افیئرس کا شوقین ہوں، بلکہ میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ 9 جون 1951 سے میں نے ڈان اخبار پڑھا ہے اور آج تک صبح پڑھتا ہوں، اور تقریباً یہ 60 سال زیادہ ہو گئے. تو اس میں یہ ہے کہ پہلے کتاب لکھی میں نے ایسیز آن پاکستان. اس کے پہلے تھا کہ پورے پاکستان پہ، پھر ہم نے کہا کہ چونکہ الگ الگ سبجیکٹس تھے تو اس کو ہم نے اس طرح سے ایسیز آن پاکستان بنایا. ایک جینیس آف پاکستان، پھر ایمرجنس آف بنگلہ دیش، نیشنل ڈیفنس اور نیشنل انٹیگریشن، یہ سبجیکٹس تھے اس کے، اور اس کو بہت پسند کیا گیا اور سول اور ملٹری دونوں سرکلز میں. اور دوسری کتاب تھی میری کشمیر پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر. تو اس کے اندر بھی جو ہے سر میرا فیوچر پہ زیادہ دھیان ہوگا ویسے. ہاں تو فیوچر از برائٹ. کشمیر، انڈیا ہیز ٹو لیو کشمیر ون ڈے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے. یہ سر کب ہوگا؟ دنیا دیکھیے اس کا یہ ہے کہ اس ورڈکٹ آف ہسٹری دیٹ نو colonial power can stay forever. So India is in a great trouble there. ایسے ہم اپنے چکروں میں پڑھے بتاتے نہیں ہیں. اتنا کشمیری مجاہد، کشمیری فریڈم فائٹر اتنا اچھا کر رہے ہیں کہ آپ اور جتنا وہ سہ رہے ہیں، اٹس اے سیلیوٹ ٹو دیم. جس طرح وہ جن حالات سے پچھلے 2-3 سال سے خاص طور پہ گزر رہے ہیں. اور آئی ٹیل یو انڈین آرمی میں جتنی خودکشیاں وہاں ہو رہی ہیں، جتنی ڈیزرشن وہاں ہو رہی ہے، وہ اگر بتائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. تو بہت دی کشمیری فریڈم فائٹرز آر ڈوئنگ ویری ویل اینڈ انڈین آرمی از ان ٹربل دیئر، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن کشمیر، انڈیا ہیز ٹو لیو ون ڈے، دیٹس دی ورڈکٹ آف ہسٹری. نو بڈی کین اسٹے فار ایور، کوئی نہیں رہ سکتا پر. تو اس میں بتا رہا تھا یہ کہ جناب اگلی کتاب ہے میری کہ اس کے بعد بلوچستان بٹوین ڈسپیئر اینڈ ہوپ. اس پر بھی میں نے، اس کو بھی بہت پسند کیا گیا ہے. اس کا ٹائٹل لکھا ہے پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ، اس میں لکھا. اور چوتھی کتاب ہے کراچی کے متعلق بہت باتیں ہوتی ہیں. پھر کشمیر، کراچی میں نے لکھا ہے، وہ پیراماؤنٹ نے اس کو پبلش کیا ہے. پہلی والی جو کتاب تھی وہ بلوچستان ڈسپیئر اینڈ ہوپ رائل بک نے پبلش کی تھی. اس سے پہلے پاکستان ایسیز آن پاکستان لاہور سے پبلش ہوئی تھی، الفا بارو پبلشرز. اب یہ جو ہے جناب، تو اس میں کراچی کے لیے ہے کہ بڑے مسئلے ہیں، صوبہ بنے گا، سندھ میں رہے گا، فلاں کریں گے، یہ عجیب عجیب. سو اٹ از اے پارٹ آف پاکستان. یہ اس نے رہنا ہے. اس کا صرف طریقہ یہ ہے کہ اس کو میں نے اس کو بھی بڑا پسند کیا گیا. سول ملٹری دونوں سرکلز میں مڈل آف دی روڈ. صوبہ بھی ایکسٹریم ہے اور ادھر پارٹ آف سندھ بھی ایکسٹریم ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے، جیسے میگا سٹیز اب دنیا کی چل رہے ہیں، میں نے اس میں مثالیں دی ہیں، اس کو کرنا ہے. اور اٹ کین ایون بی انڈر دی فیڈرل کیپٹل. فیڈرل کیپٹل اسلام آباد ہی ہوگا، لیکن فیڈرل ٹیریٹری کہا جا سکتا ہے اس کو. یا اس کے علاوہ اس کو ایک انڈر دی لارڈ میئر، بہت تفصیل سے اس میں نے ذکر کیا ہوا ہے. اس کو یہ ایک قسم کا ایک جو ہے اٹانومس سا فائنانشیلی، سب مسئلہ فائنانس کا ہے نا. تو فائنانشیلی یہ ہے کہ جو یہاں سے جیسے اباؤٹ 90% از گیون ٹو دی سندھ گورنمنٹ کو ملتا ہے، تقریباً 65 to 70% فیڈرل کو ملتا ہے. تو وہ اس کے لحاظ سے اگر پیسہ خرچ کیا جائے اور کر کے کراچی کو جو ہے ایک ایسا ایک میئر ہو، پولیس اس کے نیچے ہو، جیسے لنڈن ہے، نیو یارک ہے. آئی ایم ناٹ ابھی تو میئر ابھی ہونا ہے نا، آنا ہے، دیکھتے ہیں کون ہمارا میئر بنتا ہے. کوئی بھی اس کو اس طرح سے کیا جائے. جیسے مثلا بہت کام بھی بہت ہو رہا ہے. میں بڑا پازیٹیو آدمی ہوں. میری لائف کا پہلا کام یہ ہے کہ میں آئی ڈونٹ سی تھنگز نیگیٹیولی. سر آپ نے پازیٹیوٹی کی چلیں بات چھیڑ ہی دی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے لائف میں ایسی کون سی
وارس تو آپ نے دیکھی ہے، نو ڈاؤٹ، یہ بڑی بات ہے. کن چیلنجز کا آپ نے سامنا کیا ہے، اور وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ ایکسپیرینس اس لیے بھی شیئر کریں کیونکہ عام طور پہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ایک کامیاب، کیونکہ آپ ماشاء اللہ سے کامیاب انسان بھی ہیں اپنی فیلڈ میں، ابھی بھی آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں، تو کن چیلنجز کا آپ نے سامنا کیا اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہوپ ہے، پازیٹیوٹی ہے لائف میں؟ ہاں، اس کے ساتھ تھوڑا سا میں کراچی کی دوبارہ بات کر دوں. کراچی میں بہت کام ہوا ہے. کراچی میں گرین لائن چلی ہے، یہ پیپلز بس چلی ہے، یہ تو ابھی چلی. آئی ٹیل یو، میں کراچی کو 1951 سے دیکھا ہے، اینڈ آئی ہیو سین کراچی ڈیولپنگ. یہ کہنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کانسیپٹ ہے دس از ویری انفیئر، ویری انفارچونیٹ، جو ہمارے لوگوں میں کچھ نہیں ہوا جی، کچھ نہیں، دس از رانگ. بہت ہوا ہے، بہت ہوا ہے، بہت، پورے پاکستان میں بہت ہوا ہے. ہم جہاں بیٹھے ہیں دیکھ لیں آپ کہ ہم اب آپ نے پی ٹی وی کہاں سے شروع کیا، 64 میں شروع ہوا اور کہاں ہے آج. یو نیم اے تھنگ، اور آپ اس کو، ہماری سڑکیں، ہماری یہ، ہمارے نیوکلیر بننا کوئی آسان کام تھا. اور آپ بلوچستان میں دیکھیں سڑکوں کے جال، یہ ایک نیا روڈ بنا ہے بلوچستان کو کنیکٹ کرتا ہے فورٹ منرو سے سخی سرور سے جا کے. آپ دیکھیں حیران ہو جائیں گے آپ دیکھ کے. یو سی اینی تھنگ. بہت اچھا. یہ کہنا کہ کسی نے کچھ نہیں کیا، قائد اعظم کا ہم آ گئے ہیں، غلط ہے. یہ ایوری بڈی ہیز ڈن ہز بٹ. لیاقت علی خان نے کوئی کم کام نہیں کیا، اور انہوں نے جناب چائنا کو ایکسیپٹ کر کے بہت بڑا کام کیا. اس کے بعد محمد علی بوگرا نے کام کیا. محمد علی بوگرا نے آئین بنا دیا تھا، بہت پتہ ہی نہیں لوگوں کو. 1954 کا آئین بن چکا تھا. اٹ واز ٹو بی ڈکلیئرڈ جب غلام محمد نے ان کی اس کو توڑ دی تھی اسمبلی بھی، اور اس کو گھر بھیج دیا تھا. اٹ ڈڈ ناٹ سی دی لائٹ آف دی ڈے. سہر ولی صاحب نے، ساری بیچ میں بولا، سہر ولی صاحب نے بہت کام کیا، اور چین کے وزیر اعظم کو یہاں بلایا وغیرہ وغیرہ. مختصر کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کہنا پاکستان نے کافی ترقی کی ہے. یہ کہنا کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہوا، یہاں صرف لوٹ مار ہوئی ہے، غلط غلط غلط. آئی ایم سوری ٹو سے. بہت کام ہوا ہے. اگر ہم غلطیاں جو نہ کریں اور بہت اچھا ہو سکتا تھا. لیکن یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہوا، از آئی ایم سوری، دس از رانگ. دس از ایکچولی ٹیلنگ اوور ینگر جنریشن تکلیف دیتی. ان کو پتہ نہیں، وہی سمجھیں گے نا کہ کچھ نہیں ہوا ملک میں. ان کو بتانا ہے کہ بہت کچھ ہوا ہے، بہت کچھ ہو سکتا تھا، اور بہت کچھ ہوگا. نہیں سر، بالکل آپ ہی ہمارے جو جنریشن، ہمارے یوتھ کو وہی ڈائریکشن دینے والوں میں سے ہیں. سر یہ بتائیں، بہت سارے نوجوان ہیں جو آرمی میں آنا چاہتے ہیں، ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا جذبات ہونے چاہیے، کیا سوچ ہونی چاہیے جب وہ پاکستان آرمی میں آئیں؟ دیکھیے، فوج جو ہے، جیسے پہلے سب شروع میں نے عرض کیا تھا، از اے پارٹ آف اے نیشن. عوام سے ہی فوج نکلتی ہے، اور پھر عوام میں ہی آ جاتے ہیں واپس. تو دیر فور جذبہ جو آپ ہمارے اپنے نیشن میں ہے، پاکستان کے لیے، میں ینگسٹرز کا بہت، میں عام طور پہ جو ایلڈرلی لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ نہیں بہت اچھی. میں نے بہت ڈیل کیا ہے CI. میں نے ینگسٹرز کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، اور آرمی میں. کیسے دیکھتے ہیں، آپ نے کافی جب کہا ڈیل کیا، تو کیا ان میں دیکھتے ہیں کتنی پوٹینشل؟ our younger generation is much better than us. They are so dynamic, so good. کچھ ہوں گے، لیکن اگر فرض کیجئے میں ایک کورس چلا رہا ہوں 700 کا، اس کے اندر 4 جو ہیں وہ بہت ٹھیک نہیں ہیں. ارے یار 700 میں 4 ہیں بھائی، تناسب دیکھیے کیا ہے. ابھی جو گریڈ وہ لا رہے ہیں، جو محنت وہ کر رہے ہیں، جو ڈیڈیکیشن وہ ہے. ابھی آپ آپریشن میں دیکھیں، آپ 65 وار میں بھی 1 سولجر کے 10 سولجر کے لیے 1 سپاہی کے آج بھی وہی ہے. اس کا اندازہ یہ ہوا کہ پاکستان آرمی ہو گیا، یا پاکستان کے ینگسٹرز ہو گئے، یا ینگ جنریشن جو ہے، اس میں بہت پوٹینشیل ہے، اینڈ دے آر ڈوئنگ ویری گڈ. اور کسی فیلڈ میں دیکھ لیں آپ، اس کو کیوں دیکھتے ہیں جو لڑکا خدا نہ خواستہ فیلئر ہے، ان کو کیوں سکسیس کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ سکسیس فیلئر بھی زندگی کا حصہ ہے، آپ نہیں ہوں گے تو ان پھر کو کامیاب اٹھانا ہے. ہم نے اس کو نیگلیکٹ نہیں کرنا. جو فیلئر ہے یا جو پیچھے کھڑا گیا، ہم فوج میں تو خاص طور پہ کہتے ہیں بڈی سسٹم، وی ڈونٹ لیو آور ساتھی بیہائنڈ، وی ٹیک ہم along. ہم اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. سو دیٹ از دی پوائنٹ. میرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ینگسٹرز میں بہت پوٹینشیل ہے. اس کے علاوہ وہ تو آپ مجھ سے بھی جانتی ہوں گی، ہمارا ہے ہی ینگ نیشن. 65% ہماری ینگسٹرز ہیں، 16 سے لے کے 30 سال تک جو وہ ہیں. تو وہ پاکستان از ون آف دوز لکی نیشن وچ از ینگ نیشن. تو میرا اس کا مطلب آئی ایم ویری ہوپ فل، آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی ینگسٹرز. اور میں نے جن لوگوں کو ڈیل کیا ہے، اس میں فوج میں بھی میں چیف انسٹرکٹر تھا انفینٹری اسکول میں، تو ہم کورسز چلاتے رہے ینگ آفیسرس کے ساتھ. 60 PMA سے 65 PMA تک میرے اسٹوڈنٹس ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں، بٹ آئی ہیو ٹریمنڈس ریسپیکٹ فار دیم، اینڈ جو جوش ان میں ہے، جو ولولہ ان میں ہے، جو پڑھائی کے لیے. اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں،
والدین کی کہتے ہیں والدین کی خدمت نہیں جو آج کا ینگسٹر والدین کی فکر کرتا ہے آپ سوچ نہیں سکتی. میں آپ سر میں ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں والدین کے حوالے سے, میں آپ کے والدین کے حوالے سے کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میرے ذہن میں کافی اس پہ تھا, میں نے کہ میں آپ سے پوچھوں کیونکہ obvious سی بات ہے, کیونکہ آپ میرے خیال سے 24 سال کے تھے جب آپ نے پہلی جنگ لڑی تھی. جب آپ جب جنگ پہ ایک جوان جاتا ہے, وہ اپنے گھر والوں سے سب سے مل کے, شاید کبھی تو ایسا لمحہ بھی آتا نہیں آپ نے اطلاع دے دی کہ ہمیں جانا پڑ رہا ہے, تو وہ بتائیں کہ اس وقت جب آپ نے اپنے پیرنٹس کو بتایا ہوگا, اور دیکھیں ہماری تو مائیں اور والدین ایسے ہوتے ہیں, وہ تو دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تمہارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے اتنے ملک کے لیے جو ہے مشن پہ جا رہا ہے. تو اس وقت جب آپ جانے لگے تھے اور آپ نے اپنے پیرنٹس کو بتایا تھا, تو کیا اس وقت آپ کے پیرنٹس نے, آپ کی والدہ نے آپ سے کیا بات کہی تھی؟ یقین کریں ایک سوچ نہیں سکتے, 65 کا تو بڑا جوش جذبہ تھا. وہ تو ایک قسم کا ایسا تھا کہ ایک آنر مل رہا ہے ایک فیملی کو اور خود کو اور والدین کو. سو میں مدر واز, مائی فادر ہیڈ ڈائڈ ان 51 میں, ان کو میری والدہ نے مجھے کہا تھا اور بہت خوش تھیں. شی ور آل اسمائلنگ اینڈ اللہ کے حفظ و ایمان میں کر کے, اور ایک دعائے امن انہوں نے مجھے دی تھی, اور کوئی انہوں نے پرنٹ کرائی تھی کوئی 1000 کے قریب. انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹی سی کہ جب میں رکھا کرو اور اپنے یونٹ کے جوانوں کو دیا کر. تو یہ ہے کہ وہ دس بہت جو ہے جوش جذبے سے اور بہت ہمت سے انہوں نے مجھے خطاب کیا, اور ہم بھی ایسے تھے جیسے خوش تھے, پتہ نہیں کس خوشی, مطلب رغبت و رضا اور بخوشی سے ہم جا رہے تھے, کوئی اس میں ریگریٹ نہیں تھا. Not only me, I will not praise myself, my own colleagues اور my own people, افسر جوان سب, because it's ہمارے لیے تو ہے نا جو آئے وہ غازی جنہوں نے جان دے دی, وہ ہمارا میں بلوچ ریجمنٹ کا نعرہ یہی ہے. I am from بلوچ ریجمنٹ, میں 20 بلوچ میں کمیشن لیا اور 1924 کمانڈ کی ہے میں نے, اور ہمارا نعرہ یہی ہے غازی یا شہید. سر یہ بڑے مرتبے ہیں, اور وہ ایک قاضی والا تو مرتبہ آپ کو حاصل ہے. شکر پروردگار, اللہ کا شکر. سر آپ کیونکہ فادر بھی ہیں, آپ کے ماشاءاللہ سے جو بچے ہیں وہ بھی اب فوج میں اسی طرح سے جو ہے وہ, جی ماشاءاللہ, اللہ بھی پریز. 4 sons and 2 daughters, اور سب سے بڑا بیٹا میرا مرچنٹ نیوی میں کیپٹن ہے. اس کے بعد کرنل ہے, وہ ایبٹ آباد میں ہے آج کل, میری ریجمنٹ کمانڈ کی, اس کا اورنگزیب نام ہے. اس سے چھوٹا جو ہے یاسین ہے, وہ سوڈان میں ہے آج کل, وہ آرمڈ کور کا ٹینک ریجمنٹ کا ہے, وہ یونائٹڈ نیشن فورس میں آ گیا. بیٹی ہے وہ بھی فل کرنل ہے, PNA شفا میں ہے اور بریگیڈیئر ہونے والی ہے. اور میری بڑی بیٹی جو ہے وہ اس میں ہے, بڑی ایجوکیشنسٹ ہے, PhD کر رہی ہے. شی ہیز ریٹن 3 بکس لکھی ہیں اس نے شاعری کی, اور ماشاء اللہ شی از ڈوئنگ ویری, شی از ایجوکیشنسٹ, اور کالجوں میں ادھر پڑھا نسا جیسے میں, تو شی از ڈوئنگ ویری ویل. میرے دونوں داماد جو ہیں وہ دونوں فوج کے ہیں. بڑی بیٹی کا داماد بھی فوج میں میجر طاہر, اس کی جو کرنل ہے بشرا, اس کا داماد جو کرنل افضال, وہ بھی فوج کے ہیں, آرمڈ کور کے ہیں. سر ماشاءاللہ آپ کی اگر دیکھیں تو آپ کی فیملی جو ہے آدھی سے زیادہ تو فوج میں, اور سر میرے خیال سے رول ماڈل تو آپ ہی ہوں گے اس کو دیکھتے ہوئے کہ تھوڑا بہت میں بھی. سر یہی تو بات ہے, کیونکہ آپ نہ صرف اپنے بچوں کے لیے باقی دیگر بچوں کے لیے بھی اسی طرح سے ہیں, کیونکہ آپ نے جس طرح سے آپ کی جو خدمات رہی, جنگیں لڑی, پھر آپ نے جو فیس کیا, اور ہم وہی بات ہو رہی تھی ماشاءاللہ سے آج غازی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عزت دی, تو ہر ایک کا پھر دل چاہتا ہے کہ وہ بھی جائے, اللہ تعالیٰ اسے بھی وہ پوزیشن دے اور وہ اپنے ملک کے لیے. جی تھوڑا بہت میں دیکھا ہے, میں سول میں بہت رہا ہوں, آئی ہیو بین ان سول اپائنٹمنٹس بہت آفٹر ریٹائرمنٹ, لیکن جو بہت اچھا ہے, سول ہمارے بھائی ہیں, وی آر دی ون, ہم ایک ہی ہیں, یہ نہیں ہے کہ, لیکن ایٹ سیم ٹائم جو آپ کو ایک سیٹسفیکشن اور جو ایک بڑی سسٹم, جو ایک وہ ہے نا, جو یونٹی ہے ایک اینٹی کے اندر, وہ آپ کو فوج میں ملے گی. جیسے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, یونٹ کا بندہ آ جائے یونٹ کے ساتھ, تو یو ہیو اے گریٹ ایفیلیشن. وہ تھوڑا سا چونکہ یہاں اب ہم چونکہ ساتھ ہی رہتے ہیں نا, ایک آدمی نارتھ میں رہتا ہے, ایک ساؤتھ میں رہتا ہے, 10 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے جمع ہوئے. کی ٹریننگ کافی سخت ہوتی ہے. ہاں کیوں نہیں, تو سخت, لیکن مطلب ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ سپاہی سے لے کر افسر تک سب تمام بھی ہمیں ایک بہت اچھی ہماری ایفینٹی ہے, اور فوج کا ایک بہت سیٹسفیکشن ایفینٹی. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کو اتنی عزت ملتی ہے, آپ اپنی یونٹ میں جاتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اگر 100 زندگیاں ملیں تو
join army. کیا بات ہے سر. ہم چاہیں گے کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, ویسے تو آپ کی اگر ساری باتوں کو, ساری گفتگو کو اگر ہمارے ناظرین نے سنا ہے تو وہ ایک میسیج ہی ہے, لیکن ہم چاہیں گے ایک چھوٹا سا پیغام ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں ویری ہمبلی, اٹ از ناٹ اونلی ٹو دی آرمی, اٹس ناٹ اونلی ٹو دی, اٹس ٹو مائی کنٹری مین, میرے وطن کے ساتھیوں کے لیے, بھائی بہنوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, چھوٹوں کے لیے. وہ یہ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کو ایک تو ملک سے مکمل وفاداری ہونی چاہیے, ملک کے ساتھ محبت وفاداری, اسی سے آپ کے اندر اسٹرینتھ آتی ہے. اور کوئی کمی ہے تو دن منٹ لیکن ہم جو ہیں اس میں ایک بہت پرائڈ لینا چاہیے جو کچھ ہم ہیں, چاہے آپ کو فیملی چھوٹی جگہ ہے, بڑی جگہ ہے, آپ کو فرسٹ آف آل یو ایز اے نیشن, ان یور سیلف, ان یور نیشن, ان یور فیملی شوڈ ٹیک پرائڈ. 1 نمبر 2, اور محنت کا کوئی بدلہ نہیں ہے. دیر از نو سبسٹیٹیوٹ ہارڈ ورک ان اینی پروفیشن. محنت کا کوئی, اینڈ دین پازیٹیونیس. اور آپ پازیٹیو ہیں, آپ کو ریورس بھی آئیں گے, مشکل بھی ہوگی, تو ہر ایک چیز نہیں ہوئی آپ کی تو آپ کی اس میں کوئی بہتری ہوگی. یہی ہے جو کانسیپٹ ہے اسلام میں صبر و شکر کا. اگر آپ اس کو مختصر کر کے یہ کہ آپ اپنے اندر اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے مکمل آپ کو وفاداری ہونی چاہیے, وہ انڈائلیوٹیڈ ہونی چاہیے ایک سب, اور جہاں ہیں خوش رہیں اور اس کے اندر پرائڈ لیں اور پازیٹیو رہیں. اور آئی تھنک ماشاء اللہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی 82 in August. سر بہت ساری دعائیں اسی طرح سے آپ رہیں جس طرح سے ماشاء اللہ سب ایکٹیو ہیں, اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں, اور آپ جو جس طرح سے بات ہو رہی تھی اتنی ینگسٹر سے آپ کا رہتا ہے اور ان کو ایک ڈائریکشن دیتے ہیں. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. بہت شکریہ سر. جی یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی, آپ نے ان کا میسج سنا اور انہوں نے اتنی پیاری بات کی تھی کہ اپنی شناخت سے محبت کریں. میں یہاں پہ ایک بات جوڑنا چاہوں گی, جو ہمارا گرین پاسپورٹ ہوتا ہے, جب ہم کہیں پہ بھی ٹریول کرتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے, اس کو رکھتے ہوئے محبت رکھا کریں, عقیدت رکھا کریں, کیونکہ یہ ہماری پہچان ہے. جو لوگ اپنی شناخت سے محبت رکھتے ہیں تو ہی ان کو عزت بھی حاصل ہوتی ہے اور لوگ بھی ان کو عزت دیتے ہیں. اسی بات کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں, اور مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد.